سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7، سورۃ الممتحنہ کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، اس طرح دوستی کر دے کہ انہیں ایمان کی توفیق دے۔ اس آیت کریمہ میں خبر دی گئی کہ جو کافر تمہارے دشمن ہیں ان قریب ان میں سے بہت سے ایمان لائیں گے اور وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور فتح مکہ کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور مومنین کے دوست اور بھائی بن گئے اور باہمی محبتیں بڑھیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلی آیات کا نزول ہوا اور اس میں یہ درس دیا گیا کہ مسلمان کافروں سے تعلقات نہ رکھیں، تو مومنین نے اپنے کافر رشتہ داروں کی دشمنی میں تشدد کیا، ان سے بیزار ہو گئے اور اس معاملے میں بہت سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی، واللہ قدیر، اور اللہ قادر ہے، دل بدلنے پر قادر ہے، حال تبدیل کرنے پر قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت قبیلہ خزاعہ کے لیے نازل ہوئی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ نہ آپ سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، نہ آپ کے مخالف کو مدد دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت دی، یعنی قبیلہ خزاعہ نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے پر وہ قائم تھے، نہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، اور نہ ہی رسول اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کی انہوں نے مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت دی۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو، یعنی جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جھگڑا کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، یا تمہارے نکالنے پر انہوں نے مدد کی، ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے، یعنی ایسے کافروں سے دوستی ممنوع ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والوں جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو۔
یعنی یہ دیکھو کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے شوہروں کی دشمنی میں گھر چھوڑا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان عورتوں کو قسم دی جائے کہ وہ نہ شوہروں کی دشمنی میں نکلی ہیں اور نہ اور کسی دنیاوی وجہ سے، انہوں نے صرف اپنے دین اور ایمان کے لیے ہجرت کی ہے، یہ عورتیں قسمیں کھائیں۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال۔ لا ہن حل لہم، نہ یہ انہیں حلال، ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ انہیں حلال۔ یعنی مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، یعنی نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کو حلال ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ کہ عورت مسلمان جب ہو جاتی ہے تو کافر مرد کی زوجیت سے خالی ہو گئی، اس کے نکاح سے باہر ہو گئی۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا، یعنی جو مہر انہوں نے ان عورتوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو۔ یہ حکم اہل ذمہ کے لیے ہے جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن حربی عورتوں کے مہر واپس کرنا نہ واجب نہ سنت۔ وَإِن كَانَ الْأَمْرُ بِإِيتَاءِ مَا أَنفَقُوا لِلْوُجُوبِ فَهُوَ مَنْسُوخٌ وَإِن كَانَ لِلنُّدُبٍ كَمَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَلَا، اور یہ مہر دینا اس صورت میں ہے جبکہ عورت کا کافر شوہر اس کو طلب کرے، اور اگر نہ طلب کرے تو اس کو کچھ نہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کافر نے اس مہاجرہ کو مہر نہیں دیا تھا تو بھی وہ کچھ نہ پائے گا۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں شرط تھی کہ مکے والوں میں سے جو شخص ایمان لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی تصریح عہد نامے میں نہیں، نہ عورتیں اس قرارداد میں داخل ہو سکتی ہیں کیونکہ مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ وضاحت کی گئی کہ جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ تھا کہ اگر مکے کا کوئی شخص مدینہ شریف آ جائے تو اہل مدینہ اسے واپس کر دیں گے، تو اس سے مراد مرد ہیں۔ اگر کوئی عورت مکے سے ایمان لا کر مدینہ شریف آ جائے تو پھر مسلمان اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا بیان ہے۔